ہم بوسیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی. وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً، حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا. اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا، بس اتنی بات ہے. خاتون جھاڑو دیتی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، وہ فوت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رات کا ٹائم تھا، خود ہی جنازہ پڑھ کے اماں جی کو دفن کر دیا. نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا، فرمایا وہ اماں جی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئی. فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا؟ جی رات کا ٹائم تھا. تو فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا. فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے. یہ ریاست مدینہ، جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کون سی ریاست؟ بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا، تانوں اپنے علم تے ماڑے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، جن سکرینوں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کے جسم دکھائے جاتے ہوں، جن سکرینوں پر فحاشی پھیلائی جاتی ہو، جن سکرینوں پر منصوبہ بندی کے اشتہار چلتے ہوں، جن سکرینوں پر ماں بیٹی کی تمیز اٹھ جاتی ہو، آپ جانتے ہیں پاکستان میں ان ٹی ویوں پر لبیک کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا. تو آپ مجمع میں تو بتائیں نا بچو، میرے آقا و مولا کا نام تمہاری سکرینوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں جی خدا کو منگتے نو تاں رزق دے، جیبا کپڑ نہ بندے دی پوری نہیں پیندی. ہاں جی لوگوں نے مال نہ کدی کوئی نہیں رجیا. خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. ہاں جی رب کو مانگ جے نہیں تو جلیا ہو تو بڑا چھت پاڑ کے دیندا، تو منگے ہی کد نہیں. ہاں غریب ساری زندگی غریب جڑا کہندا نا میں رہا، وہ جھوٹ مارنا. انہیں کدی جتھوں کڈی ہی نہیں یا اللہ مینوں رزق دے، یا اللہ مینوں اس طرح دے، یا اللہ مینوں اے دے، او اے بھی اتوں تو کرنا ہے، یا اللہ مینوں اے. نا 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 اے پکی گل ہے. تو سحری اٹھ کے ذرا رب دے سامنے ایک دن گڑگڑا کے ویکھ تو صحیح. پھر دوسری بات یہ بھی ہے چنگے ویڑے لوگ رب نو نہیں دیندے، رائے خدا وچ نہیں دیندے، 10-10 روپے دیندے. جدوں اوکھا ویڑا آندا پھر کہندے او میں تے کروڑ پتی سی. میں کہا کروڑ جمع کرانا سی نا رب دے خزانے. تھا کتا اور تھا بھی پاگل، اور کہنے والا کافر تھا، اپنی جان بچانے کے لیے حضور کا نام لے رہا تھا. لیکن پاگل کتے نے جب حضور کا نام سنا فَوَلَّ الْقَلْبُ يَعْدُو، کتا مڑیا تے اندے وہاں انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جویں مرضی تو نہ لیا، نہ تے تو رسول اللہ دا لیا نا. توجہ، پاگل کتے جتنے بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو تو بندہ کہے میں مسلمان ہوں. تو تانے دیتا ہے ہمیں کہ جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. ہاں یہ سیاسی ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو مذہبی نعرہ بتا کون سا ہے؟ حضور کو ہٹا کر کون سے دین کی باتیں کرتا ہے؟ اس سے بڑا دین والا نعرہ ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. بندہ بار بار کہے حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر. جن کے تو نے نعرے لگائے انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، جن کے تو نے نعرے لگائے انہوں نے مسجدوں کے سپیکر اتارے، جن کے تو نے نعرے لگائے. امی کہنے لگی سارے لیڈر اتھے آئے، انہوں نے میرے کو کدی نہیں سی پوچھا تیرا گھر کے میں چلدا. جدوں مولوی خادم میرے گھر آیا تے پیسے بن کے لے آیا. میں کراچی والے نوں کیا، میں آکھا میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا امیر جا رہا ہوں، پیسے کٹ کے لے آؤ بہت سارے. میں انہوں نے دیتے، مینوں کہنے لگے ایک ہی چیز ہے. میں کہا کوئی نہیں، یہ تحفہ درویش ہے. کہنے لگے پیسے؟ میں کہا جی ہاں. کہنے لگے اے نہیں لینے. خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی، او صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. اور پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے. اور نتن ڈراندے سن کلا منافقین، ہر اس منافق کولوں کہ علیم اللسان جڑا زبانی کلامی جمع خرچ کرے، او جناب میں تو تواڈے نال ہاں جناب، او سارا ہی اسی تواڈے نال ہاں، میں بھی بڑا عاشق رسول ہاں. فرمایا حضور سانو ڈراندے سن کہ اے عمر ایسے بندے کولوں ضرور ڈرنا ہے کہ جڑا اندروں منافق ہوئے تے زبانی ایڈا تیز ہوئے کہ تینوں اپنی گلاں نال ہی رائی رکھے ساری زندگی. جناب ساڑھے ہر چیز حضور تے دین واسطے حاضر ہے، جدوں بلایا جائے تے آپو بھی نہ آوے، ہر چیز تو بڑی دور والی بات. جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن عبد ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں. عمر بن عبد العزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی.
آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ نہ کرتی ہے. نے کہا میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی. لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی, پیاز سے روٹی کھاتی ہے. اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی. اینجن گیا تاجدار سویرے ماما مل گیا اور کہنے لگا منڈیا تو کیڑے پاسے لگ پیا, وہ چھڈ پرے مولوی انجی ہوندے نو تے وسوسہ مامے پا دیتا. پھر چاچا ملیا, پھر فلانا ملیا, بلکہ جیڑا پن ملے نا انہوں نے کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے, تو ماما ضرور ہے. میں کلمہ حضور کا پڑھیا جاننا تو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کتے نے بھی صرف بھونک کے حضور دی عزت تے پیرا نہیں دیتا. جب منگولوں کا بندہ ایک حضور کے خلاف بات کرنے لگا تو وہاں ایک کتا باندھا ہوا تھا, تو اس نے اپنی آواز نکال کر احتجاج نہیں کیا. ہم تو اس کتے سے بھی کیا گزرے ہیں. وہ بھونک کر کہتا میری ذمہ داری پوری ہو گئی, لیکن وہ کتا اٹھ کے پڑ گیا اور اس نے وہ بندہ مار دیا. اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ جی اس کو خط لکھنا ہے. بھائی اقبال کہتا ہے اے ناداں ترا امید غم گسار آز افرنگس. اقبال کہتا ہے پاگل تجھے فرنگیوں سے خیر کی امید ہے جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف خاکے بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں. تو آپ ان کو خط لکھیں گے کہ ہمیں اپنے نبی کی عزت جو ہے وہ تم سے ہم کروانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے محبوب کی عزت پر خود پیرا دینا ہے. یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا, جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا, بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں تے آپ نو جدوں حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرغی دی بیماری, حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا. میں جدوں حمص دی حدود وچ داخل ہویا نا جی ملک شام جدوں میں گئے سی تے میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی, میں اوتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے. آپ دی قبر مینوں مل گئی, میں اوتھے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدوں حضرت عمر کول آئے نا 4 شکایتاں سن, انہاں وچ ایک مرغی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرغی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو, بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کیتی نہیں. انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جب حضرت خبیب بن عدی جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے, اس ویلے میں موجود سی تے میں جدوں تصور کرنا میں بے ہوش ہو. دوزخ وچ کئی لوگ ہونے نا حضور دا نام بھول گئے ہونے تے جبریل جا کے انہاں دے کان وچ کہن گے حضور دا نام لو تاں جان چھٹنی نے. اے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے جناب انوار احمدی جی حدیث نقل کیتی. انہاں کہ لوگ بھول جان گے اس عذاب نال حضور دا نام, تے جبریل جا کے کہن گے حضور دا نام لو انج جان کوئی نہیں چھٹنی. او جدوں حضور دا نام لین گے تے اللہ تعالی فرما گیا انہوں لے آؤ میرے کو, انہوں لے آؤ نا میرے نبی دا نام لے لیا. فقیر بنے پھرتے ہو, چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے, قیمتی لباس آیا کر دیا. فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے, کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ, جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا. کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے, کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا. وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری, چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی. شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان سے منہ کر کے, تو یہ قیمتی جان چلی گئی. فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو. کچھ لوگ ہتھاں نوں چک مارن گے, کہن گے ہائے ہوئے اسی فلانے نوں یار کیوں بنایا سی. او قیامت نوں جو چک مارنے نا اپنے ہتھاں نوں اینج کر کے ہائے ہوئے اسی نور لیگ نال کیوں کھڑے ہوئے سی.
آئے ہوئے عمران نال اسی جہنم وچ کیوں گئے, آئے ہوئے زرداری نال اسی کیوں کھڑے ہوئے. قیامت نو جے ہتھاں نو چک مارنے تے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور دی غلامی کرو. گستاخ رسول کی ایک سزا. اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا, اینج ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتے جان لگا, اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں. اور گستاخ رسول کی ایک سزا, اور گستاخ رسول کی ایک سزا, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ, میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چلدے چلدے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے, فرمایا مائی, انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہے. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا, اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک ہے, فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا, جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا, باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو, فرمایا واہ عمر. آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر, فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. مائی دی گل سن ہستے کیڑی گل تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی چھڑا لے آئے. ڈاکٹر رافیہ صدیقی دی ماں نے میں نے خود کیا کہ روزانہ جدو امریکی جیل دا دروازہ کھول دیں تو کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا, راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینوں چھڑان, راتی جناب شہاب الدین غوری نہیں سی آیا, محمود غزنوی نہیں سی آیا. روزانہ مذاق کر دیں 16 سال ہو گئے کڑی اندر بیٹھی تو کہندے ہن محمد بن قاسم جلیے کسے نہیں آنا. تے پتہ کی کہندے بھائی تینوں کیویں چھڈ دیاں؟ انہاں کہا اسی قرآن رکھ دیاں تھلے تے قرآن ہوتے چل کے آپ کنڈی کھول کے دے تو چلی جا. وہ کڑی دے صبر ہوتے بھی جناب اس نے لکھاں سلام اس کڑی دے. ایسے تو لوگ 5000 دی خاطر ایمان راتی ویچے کھدے ہوتے. میں نے کہا او جی حضرت صاحب ووٹ تو انہوں لبڑے سن, اصل راتی 5,000 روپیہ تقسیم ہو گیا. اور 5,000 نہ ایمان ویچے ہی تیرے تو اس کڑی دی گردے راہ نو بھی نہ پہنچدا جیڑی 16 سال ہو گئی جیل وچ گل گئی, لیکن انہوں نے کہا نہ کدی قرآن دی بے ادبی نہیں کر سکتی. فرمایا میں جنت گیا تے میں ویکھیا کہ دروازے ہوتے عورتاں تے امیراں نو روک دیتا گیا. جنت وچ غریب میں زیادہ ویکھی. میں پوچھا امیر کدھر گئے؟ عرض کیتی حضور ہوتے دروازے ہوتے رکے کھڑے اپنے پیسے دا حساب دے رہے ہیں, ہاں جی کتھوں لیا تے کتے خرچ کیتا ہے. عورتاں نو سونے چاندی نے روک رکھیا کہ 100 تولے اپنے دھیاں نو پاندے تے سسرال ملا کے 100 تولہ زیور تے زکات کنے دینی, زکات کنے دینی. اور حضور نے فرمایا عورتاں نو 2 چیزاں نے روک رکھیا, سونے اور چاندی نے جنت دے دروازے ہوتے. اے دسو نا ذرا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی قیادت ساڈیاں کڑیاں ماواں دھیاں بہنا جنت جانا ہے, انہاں دے کول کتنے زیورات سن. دوویں جہاناں دے والی دی صاحبزادی ہوون او تے چکی پیسدے حضور کول چلیاں گئیاں سن. اے تو دین بیان ہی کدی نہیں نا کسے نے کیتا. تے امیر کتھے رک گئے جی؟ بولو نا, جنت دے دروازے. اور دور خلافت وچ بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا, انہیں کہا علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں. انہوں نے کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں, میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا, بعد وچ 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے. او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا. آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں. انہاں نے کہا پھر او کی ہویا؟ پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا. انہوں نے کہا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت, وہ ساڈی روحانی. عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا, وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا. کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا؟ طنز کیتا. عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیے گئے. مرد کو وراثت میں 1 حق دیا گیا, عورت کو 2 حق دیے گئے. وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے, شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے. تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے, یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے. اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا ہے, اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے. تو آوارہ ہو گئی, تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی, آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی.
یہ تو نقص تھا، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا.